عظمیٰ بخاری صاحبہ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ خبر اب تک افشا کیوں نہیں ہے؟ اگر پرانا رابطہ ہے اور اگر ہو گئی ہے تو بلاول صاحب کو اس پر تحفظات کیوں ہیں؟ یہ کوئی سمجھ سکتی ہیں آپ یا کوئی سمجھا سکتی ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارشاد صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ خبر میں نے بھی میڈیا پہ دیکھی اور یہ ذرائع پیپلز پارٹی سے چلی یہ خبر. ایک میں ضرور گزارش کر دوں کہ یہ جو آج قائد میاں نواز شریف صاحب پارٹی سیکریٹریٹ میں تشریف لائے تھے اور وہاں پر مختلف پارٹیوں کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی جو ہے وہ بات بالکل ہوئی، اور اس بات کا اظہار وہ اپنے مینار پاکستان کے جلسے کے تقریر کے اندر بھی کر چکے ہیں، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. سو اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل بات ہوئی آج کہ جو ہے وہ پارٹی رابطہ کرے گی مختلف قائدین کے ساتھ، مختلف پارٹیوں کے. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اب یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے جو خبر نکلی ہے، ہم نے ایسی کوئی آفیشیل خبر جو ہے وہ جاری نہیں کی ہے اور یقیناً آفیشیل خبر کو ہی مستند مانا جانا چاہیے. لیکن یہ ذرائع پیپلز پارٹی جو ہے جن کی طرف سے یہ خبر آئی تھی، اب وہی اس کی تصدیق یا جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں. ہم بالکل سیاسی قائدین سے میاں صاحب جو ہے میاں شہباز شریف صاحب اور نہیں، اب جب خبر جب آ گئی ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع سے آ گئی ہے تو اب آپ بتا دیں، آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کوئی رابطہ ہوا ہے، الیکشن ہوئی ہے؟ جی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جی، فی الحال تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ بات میرے علم میں ضرور ہے جو میں نے گزارش بھی کی تھی کہ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے لیے آج قائد نے جو ہے وہ ٹاسک سونپ دیا تھا. اب وہ رابطے ضرور ہونے ہیں. اب وہ کس سے رابطہ ابھی تک ہوا ہے یہ میں ابھی جو ہے وہ تو نہیں بتا سکتی. چلو یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا. نہیں، یہ بتا دیجئے کہ یہ رابطے صرف کٹسی کال ہوگی یا کوئی ایک ایجنڈا ہے، کوئی وسیع تر مفاہمت کا، مل بیٹھنے کا، ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی ایجنڈا تیار کیا ہے مسلم لیگ نون نے؟ دیکھیے، ایجنڈا تو اپنا مینار پاکستان کی تقریر میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بتا چکے ہیں، اور وہ ایجنڈا ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی، اور اس کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کم از کم ایک چھوٹے سے ایجنڈے پر ضرور جو ہے متفق ہو جائیں کہ ہمیں اپنی معیشت جو ہے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی. معیشت کی بحالی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہونا چاہیے، اور اسی کا اظہار انہوں نے اپنے مینار پاکستان کی تقریر میں کیا تھا. لیکن اس کو آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ کوئی الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی، فلانا ہوگا، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے. الیکشن اپنے اپنی مینیفیسٹو پر، اپنے سمبل پر سب لوگ لڑیں گے، اور لڑنے کے بعد جو ہے یہ بات کا اظہار پہلے بھی میری لیڈرشپ کر چکی ہے، اور یہ ہم اس کے اوپر آج بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ سیاست کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان کے حالات اس وقت خاص طور پہ معیشت جہاں کھڑی ہے وہاں پر وسیع تر جو قومی مفاد ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے. اس کے اندر معیشت کو جو ہے وہ ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا جائے گا. یہ جو رابطوں کی آج بات ہوئی اس میں یہ ہوگا کہ میاں صاحب کسی سے ملنے جائیں گے یا میاں صاحب سب کو ایک جگہ پہ مدعو کریں گے یا الگ الگ بلائیں گے اور ملیں گے؟ یہ بھی کچھ طے ہوا؟ جی نہیں، یہ یقیناً گفتگو آپ کو پتہ ہے ارشاد صاحب، پریلیمنری گفتگو ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف باتیں جو ہے نظریات، مختلف چیزیں سننے کو ملیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بڑی میٹنگ جو ہے اس میں سب اکٹھے ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیحدہ انڈیویجولی بھی جو ہے وہ ملا جا سکتا ہے. سو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہے وہ اپنا اس کا میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آفیشلی اس حوالے سے میڈیا کو بالکل اپرائز کرے گی. صحیح ہے. آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے پتہ نہیں کس پس منظر میں یہ بات کی کہ جی اب میاں صاحب کا کسی سے پھڈا نہیں ہوگا. ان کا اشارہ ان پھڈوں کی طرف تھا جو پہلے ہوتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 12 مارچ بھی ہوا اور 12 اکتوبر بھی ہوا اور بھی واقعات ہوئے. تو یہ مان لیا گیا ہے کہ پہلے میاں صاحب ہی پھڈا کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا انہوں نے بالکل نہیں کہا. وہ سوال کیا تھا ایک صحافی نے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ پھڈا ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ تمام ادارے، اور یہ مینار پاکستان کی تقریر کا میں پھر سے حوالہ دوں گی چونکہ ہماری مینار پاکستان کی جو میاں صاحب کی تقریر ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، اور وہی ہماری پارٹی لائن ہے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر پاکستان کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں. تو جب سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں گے تو پھڈا وڈا ہونے کا تو کوئی امکان ہوتا نہیں. اور
مطلب پھڈا جو ہے وہ ایک سائڈ سے نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا, وہ کامیاب نہ ہو سکے, ڈیلیور نہیں کر پائے. تو ایسی باتیں, ایسے بیانات جب سامنے آ رہے ہیں تو پھر بھی نواز شریف صاحب دل بڑا کریں گے اور زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے؟ بالکل کریں گے, لیکن اس حوالے سے میں دو چیزیں آپ کے نوٹس میں لے آؤں. ایک تو اس بیان کی تردید آ چکی ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے زرداری صاحب نے کہا کہ میں بننے نہیں دوں گا. اس کی تردید میرے ساتھ مختلف ٹاک شوز میں بھی مختلف پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے وہ کر چکے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا, یا جو ہے یہ پروردگار کی ذات وہ عزت اور ذلت کی مالک ہے, یا پاکستان کی عوام جس نے ووٹ دینا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے, کس کو نہیں بنائیں گے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ زرداری صاحب کا بیان ویسے بھی درست ہے, جس کی انہوں نے خود تردید بھی آ گئی ہے. کل خورشید شاہ صاحب کو میں نے سنا ایک پروگرام کے اندر, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی. تو پہلے تو پیپلز پارٹی میں خود ہی کلیئرٹی نہیں ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یا اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ یا روک سکتی ہے یا بنا سکتی ہے, یا پاکستان کی عوام, اور کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بنا سکے یا نہ بنا سکے. وہ آپ کا منشور مرتب ہو رہا ہے, عرفان صدیقی صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں, سارے ارکان جو ہیں, تو نمایاں نکات ہمارے ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا کیا اس وقت ماضی کے منشور سے مختلف کیا چیز ہوگی؟ ماضی کے منشور سے مختلف تو نہیں ہو سکتی ارشاد صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ ہماری کنٹینیوٹی ہی ہوگی. وہی تمام ہماری جو کامیابیاں ہیں جو ہر محاذ پر مسلم لیگ نون نے, وہ خارجہ محاذ ہو, وہ معیشت کا محاذ ہو, وہ داخلی محاذ ہو, وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی ہو, اداروں کو جو ہے وہ ان کو ان کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے وہ, تو یہ تمام چیزیں اسی کی کنٹینیوٹی ہوں گی. کوئی چیز ایلینیشن میں نہیں ہو سکتی, بیکاز ہم کہیں پر بھی ایسی کسی مائل سٹون پہ تو پہنچے نہیں کہ ایک مائل سٹون اچیو ہو گیا تو بس اس کے بعد آپ نئی چیز کی بات کریں. ابھی بھی پاکستان کے مسائل وہی ہیں, ابھی بھی پاکستان کے حالات وہی ہیں. سو اس لیے یقیناً اس کے اوپر جو معیشت ہے وہ سب سے بڑا ایجنڈا ہوگا, نمبر 1 ایجنڈا ہوگا, نمبر 1 پرائورٹی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو پاکستان کا آئین جس کی گارنٹی کرتا ہے, جو مائنورٹیز کے حقوق ہیں, جو خواتین کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایک پرفارمنس رہی ہے, جو پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو جو خسارے میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. تو ایک بہت کمپریہنسو ایک ڈاکیومنٹ ہوگا جس کو باقاعدہ طور پر ہم ایک بڑے بھرپور طریقے سے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ. جی اچھا, یہ کنٹینیوٹی کیا یہ اگست 2023 کی ہوگی؟ کیونکہ آپ تو 2018 کلیم کرتے ہیں اور یہ 16 ماہ اس کی ذمہ داری زرداری صاحب یا ان کی جماعت شہباز شریف صاحب پہ ڈال دیتی ہے, آپ ان 16 ماہ سے رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں, تو یہ کنٹینیوٹی کس کی ہوگی؟